الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 سے آج کے درس کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر جو اس میں الفاظ ہیں اردو کے مستعمل ان کو عاجز بیان کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّن عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی الفاظ دیکھیے گا اردو میں مستعمل وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اوحینا وحی کرنے سے، اور فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، فَاضْرِبْ مارنے سے، ضربہ کا لفظ اردو میں استعمال مارنے کے لیے ضرب کے لیے ہوتا ہے، اس سے ضرب مجھے ماری، اور اس نے تو ضرب کا معنی مارنے کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں مراد اس لاٹھی کو مارنا تھا پانی کے اوپر۔ طریق راستے کو کہتے ہیں، طریق جو ہے یہ بھی ہمارے لفظ کے اندر اردو میں استعمال ہوتا ہے راستے کے معنی میں۔ بحر کا لفظ سمندر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لا تخاف درکا ولا تخشا، تخاف خوف کرنے سے، فاتبعہم پیروی کرنے سے، تابع ہونا، پیروی کرنا، اضل گمراہ کر دینا، قوم کا لفظ دیکھیے گا، ہدایت کا لفظ دیکھیے، اس طرح سے انجیناکم نجات دینے سے، عدو دشمن کو کہتے ہیں، واعدنا وعدہ کرنا، طور کوہ طور کا تذکرہ آ رہا ہے، نزلنا نازل کرنا، اور ما رزقناکم رزق دینے سے۔ ترجمہ دیکھیے گا، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور بے شک ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی جانب، ان اسر بعبادی، اسری کہتے ہیں سرایا، اسرا، رات کسی حصے کے اندر کا سفر کو۔ معراج کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہوا، سبحان الذی اسرا، رات کے ایک حصے میں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ یہاں پر بھی یہی وہ اسی مادہ سے، اسی روٹ ورڈ سے اسری ہے۔ تو ان اسر بعبادی کہ رات کے ایک حصے میں آپ میرے بندوں کو لے کر نکل جائیں۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، فَاضْرِبْ لَهُمْ آپ اپنے عصا کو ماریے، لہم ان کے لیے، طریقاً راستہ بن جائے گا اس سے، فی البحری سمندر میں، یبسا، یبس خشک کو کہتے ہیں کہ وہ راستہ کیسا ہوگا، یبسا خشک ہوگا۔ لا تخاف درکا ولا تخشا، نہ تو آپ خوف کریں پکڑے جانے کا اور نہ ہی ڈر کیجئے اور نہ ہی ڈریں۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، فرعون نے ان کا پیچھا کیا، بجنودی اپنے لشکر کے ساتھ، فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، پھر ان کو ڈبو دیا سمندر نے جیسا کہ ڈبویا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، اور فرعون نے گمراہ کیا اپنی قوم کو، قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور اس نے راستہ نہیں دکھایا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم کہ بے شک ہم نے تمہیں نجات دی ہے تمہارے دشمن سے۔ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ،
اور ہم نے وعدہ کیا تم سے کوہ طور کی دائیں جانب کا، نزلنا علیکم المن والسلوی، اور ہم نے تم پہ من و سلوہ نازل کیا، کلوا من طیبات، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دی ہیں، ولا تطغوا فیہ، اور تم سرکشی مت کرو، فیحل علیکم غضبی، کہ حلال ہو جائے گا میرا غضب تم پر، ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس سے میرا غضب حلال ہو جائے، فقد ہوا، تو وہ جہنم میں گر گیا، یعنی وہ گر گیا، ہوا بھٹک گیا، گر گیا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس شخص کے لیے، لمن تاب، جس نے توبہ کی، وآمن، ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور جس نے نیک اعمال اختیار کیے، ثم اہتدی، پھر اس نے ہدایت پائی۔ پیچھے سیاق و سباق جو ہمارا چل رہا تھا، فرعون کے سامنے مقابلہ ہوا، جادوگروں کا ایمان لانے کا تذکرہ پچھلے درس میں گزرا، جادوگروں نے جو ایمان لانے کے بعد ایمان بھری تقریر کی، اور جادو کی حقیقت کے حوالے سے، پھر موکلات کے حوالے سے، پھر جو دیگر ہمارے ہاں اس وقت شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر، سب پہ بہت تفصیل سے گفتگو پچھلے 2 درس میں ہوئی ہے، کس طرح سے پروپیگنڈا وار کی جاتی ہے اور جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور سچے کو جھوٹا کیا جاتا ہے۔ یہی کام فرعون نے کیا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں زمین سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، اپنی عوام کو برانگیختہ کرنے کے لیے، بھڑکانے کے لیے۔ اس پہ گفتگو سارے پچھلے دروس میں ہو چکی ہوئی ہے۔ آج جو آغاز ہوا کہ جس وقت یہ تقریر یہاں پہ کی ہے، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہاں پہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ جل شانہ نے اس کے بعد پھر پیرایا تبدیل ہو رہا ہے۔ فرعون کے جو جادوگر تھے، ان کے ایمان لانے کے بعد کتنا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک رہی باہمی آپس میں گفتگو کہہ لیجئے، یا آپس میں ایک دعوت کا سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے رہا۔ اس کی تحدید قرآن کریم میں تو بیان نہیں کی گئی کہ کتنا عرصہ رہا، البتہ قرآن کریم کے اندر سورہ شعراء میں، سورہ قصص میں، سورہ اعراف میں، دیگر صورتوں میں جو اللہ جل شانہ نے اور تفصیل کو اور دیگر نشانیوں کو بیان فرمایا ہے کہ 9 نشانیوں کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ قصص میں کیا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دے کے بھیجا، اور انہی میں سے ایک ید بیضا بھی ہے جس کا فرعون نے انکار کیا۔ تو ان 9 نشانیوں کا ظہور کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ 9 نشانیاں کیا ہیں، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ 9 نشانیوں سے مراد جو ہے وہ عصا، ید بیضا یعنی ہاتھ کو روشن کرنے کا جو معجزہ تھا وہ، اس کے علاوہ ان کے اوپر کئی سال جو ہے وہ پھلوں کا کم ہو جانا، اسی طرح سے سختی کے سال گزرنا، پھر اس کے بعد خون کا عذاب کی تفصیل یہ تھی کہ اللہ جل شانہ نے فرعونیوں کی طرف خون کا عذاب اس طرح سے بھیجا کہ پانی جو ہے وہ خون بن جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ دریائے نیل جو ہے اس کا رنگ خون جیسا ہو گیا اور اس میں سے مچھلیاں مرنا شروع ہو گئی۔ یہ لوگ گھبراتے، جب بھی اس قسم کا کوئی عذاب آتا تو فرعونی اور فرعون کی جو قوم تھی جاتی اور جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگتی کہ اس دفعہ عذاب کو ٹال دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ وہ عذاب ٹل جاتا اور پھر ہی واپس اپنی پچھلی روش پہ آتے۔ اس طرح مینڈکوں کا عذاب، تو مینڈکوں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، یہ کیا عذاب تھا کہ ہر چیز کے اندر مینڈک نکل آتا تھا، ہر چیز، ہر کھانے پینے کی چیز میں جوئیں نکل آتی تھی، اور یہ وقتاً فوقتاً آئے۔ اس طرح ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ تو یہ جو عذاب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ شانہ نے بھیجے، یہ عذاب کو تنبیہ کرنے کے لیے، اور یہ مختلف مواقعوں پہ یعنی ایک مدت گزری ہے۔ کتنی مدت گزری ہے اس کا حقیقی علم تو اللہ ہی کے علم ہے کہ کتنی مدت گزری ہے کہ جس کے اندر فرعون کو بار بار اللہ جل شانہ نے ایک تنبیہ کے طور پر مختلف یہ عذابات، نشانیاں دکھلائی، اور یہ ان کو 9 نشانیاں جو کہا گیا، اور اس کے اندر پھلوں کا کم ہو جانا، پھر طوفان کا آنا، اور یہ سب چیزیں جو تھیں نا، یہ عذاب، یہ سب کے سب وقتاً فوقتاً آتے رہے اور ٹلتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ٹلتے رہے۔
فرعون کے جو ماننے والے تھے یہ آتے تھے، فرعون پیغام بھیجتا تھا کہ اس دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ اپنے رب سے کہیں کہ یہ عذاب ٹال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور وہ عذاب ٹل جاتا مگر فرعون اور اس کی قوم پھر واپس اپنی اسی روش پہ واپس آ جاتی۔ اس مدت کے دوران میں ہی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، اسی مدت کے دوران میں ہی جیسا کہ جادوگر ایمان لائے شہید کر دیے گئے اور ایمان کے اوپر ان کی موت ہوئی۔ اسی طرح سے جو فرعون کی جو باندی تھی جو ایمان لائی، جس کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ معراج کی رات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات جس وقت گزرے تو بہت خوشبو آئی ایک جگہ سے گزرتے ہوئے، تو فرمایا پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ فرعون کی وہ باندی تھی کہ جو ایمان لے آئی، اور اس کو اس نے پھر جلوا دیا اور اس کو مروا دیا، اور اس کی قبر سے یہ خوشبو تھی۔ تو وہ سارے واقعات اس کے بعد آئے، اور اس جب یہ جادوگر ایمان لائے اس کے بعد ایک آزمائش کا سلسلہ، پھر اس کے بعد مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو بار بار دعوت دینا، اور پھر نشانیوں کا ظہور، اور فرعونی قوم کا بار بار توبہ سے پیچھے ہٹ جانا، توبہ کرنا پھر پیچھے ہٹ جانا، توبہ کرنا پھر، یعنی یاد دہانی کرانا کہ عذاب اس دفعہ ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ یہ قصہ ایک چلتا رہا، اور اس کے بعد پھر وہ وقت آ گیا جب اللہ جل شانہ کے ہاں آخری مہلت پوری ہو گئی، اور اللہ جل شانہ نے حتمی فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ اب اللہ جل شانہ مزید ڈھیل نہیں دینی۔ تو یہ اللہ جل شانہ کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ جل شانہ عذاب کو فوراً نازل نہیں کرتے، لو یؤاخذکم اللہ کہ اگر اللہ جل شانہ تم کو پکڑنا شروع کر دے غلطیوں کے اوپر تو پھر تو زمین کے اندر کوئی ایک جاندار میں زندہ نہ رہے، اللہ جل شانہ مہلت دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح سے ہوا، مہلت دی گئی بار بار سنبھلنے کی، یہ نہیں باز آئے۔ تو وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پھر ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ رات کے ایک حصے میں تم اپنی بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر نکل پڑو۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے فرعونیوں کے سامنے یہ ظاہر کیا تھا کہ ہم ایک جشن منانے کے لیے ہم اپنا ایک سمندر کے کنارے کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ہم چند دن رہیں گے، اپنے سارے زیورات اور اپنے سارے ضروری سامان کو انہوں نے لے لیا، اور ہم وہاں پہ کچھ عرصہ قیام کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ لوگ وہاں پہ روانہ ہوئے۔ جس وقت روانہ ہوئے اور فرعونیوں کو یہ خبر ملی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو لے کے نکلے ہیں، تو فرعون سمجھ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکلنے لگے ہیں، جانے لگے ہیں، چونکہ فرعونی جو قوم تھی اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، ان سے کام لیتے تھے جبراً۔ تو ان کو یہ ہوا کہ ہمارے مفت کے جو غلام ہیں تو بھاگ رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کی اس وقت تعداد مختلف روایات میں آتی ہے، کوئی اسرائیلیات ہی ہیں 6 لاکھ کے قریب تعداد آتی ہے، اور 3 لاکھ کا بھی آتا ہے تذکرہ کہ 3,36,000 کا بھی آتا ہے۔ تو بہرحال 6 سے 3 لاکھ جو تعداد بنی اسرائیل کی تھی، اور جو بہت بڑی تعداد تھی، اس تعداد اور یہ 12 قبیلے اور 12 بیٹے تھے جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تھے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے جو ہیں وہ آگے 4 نسلیں گزری ہیں، 4 سے 5 نسلیں، اور ان کے اندر ان کی اولاد کا ایک بہت کثیر تعداد کے اندر ہونا۔ بہرحال یہ تو پکی بات ہے کہ کثیر تعداد تھی، کہ حتمی قول نہیں ہے، کوئی مستند حدیث نہیں ہے ان کی عدد کے بارے میں کہ بنی اسرائیل کتنے تھے۔ اسرائیلیات ہیں، اسرائیلیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو کہ تورات میں، انجیل میں، یا ان کے اس دور صحابہ کے اندر، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے کے اندر ان کے جو بڑے علماء تھے انہوں نے تورات کے یہود کے علماء نے بیان کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یا تابعین نے ان سے لی، تو وہ اسرائیلیات کہلاتی ہیں۔ اور اسرائیلیات کے حوالے سے حکم حدیث مبارکہ میں یہ ہوتا ہے کہ ان اسرائیلیات کو نہ تو تردید کی جائے نہ تائید کی جائے، اور اگر تو یہ شریعت کے خلاف آ رہی ہوں گی تو پھر تو ان کو قبول نہیں کیا جاتا، اور اگر شریعت کے خلاف نہیں آ رہی ہوں تو پھر ان کو رد کر، اگر شریعت کے خلاف آ رہی ہوں تو پھر رد کر دیا جائے گا، ظاہری بات ہے۔ تو اسرائیلیات میں سے ہے کہ یہ تعداد اتنی زیادہ تھی۔ بہرحال ایک تعداد، کثیر تعداد تو موجود تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے ہیں تو فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، یہاں پہ ایک راستے کا تذکرہ ہے، اور سورہ قصص کے اندر، اور اللہ جل شانہ نے وہاں پہ تذکرہ یہ فرمایا کہ کالطود العظیم، کہ بڑی بڑی چٹانوں کی طرح راستے بن گئے تھے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے 12 راستے بنے تھے، اور 12 راستے جو ہیں چونکہ راستہ ایک ہی تھے تو راستے ہی، تو اس لحاظ سے وہ راستے جو بنے، اور ان 12 راستوں کے اندر یہ 12 قبیلے جب چلنا شروع ہوئے تو اللہ جل شانہ فرمایا کہ راستے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اور یہ
جس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا کہ فرعونی ہمیں آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. تو جس وقت اللہ جل شانہ انہوں نے کہا کہ ہم پکڑے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، انا معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے اور میرا رب مجھے راستہ دکھلائے گا. اللہ جل شانہ نے کے حکم سے انہوں نے یہ مارا، لاٹھی کو مارا، 12 راستے بن گئے. اور یہ 12 راستوں کے اندر جس وقت بنی اسرائیل کے لوگ جا رہے تھے ایک دوسرے سے بات کرتے چلے جا رہے تاکہ دوسرے کو گھبراہٹ نہ، ہر قبیلہ ایک دوسرے کو دیکھ لے کہ ہاں سبھی گزر رہے ہیں اور ان 12 راستوں سے. اور یہ ایک معجزہ تھا جو کہ ایک ظاہر ہوا، اور معجزہ ہوتا ہی خلاف فطرت ہے، خلاف واقع ہوتا ہے اور عام عادت کے مطابق نہیں ہوتا. یبسا، اللہ جل شانہ نے یبسا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ اگر پانی ہٹ جائے تو نیچے جو زمین ہوگی وہ کیچڑ والی ہوگی، مٹی والی ہوگی، اس پہ چلنا ممکن تو نہیں ہوگا. اللہ جل شانہ نے اسی لیے وصف ذکر کیا یبسا، کہ راستہ بھی خشک ہو گیا، یعنی مٹی جو تھی وہ بھی اللہ کے حکم سے خشک ہو گئی. اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل کام نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ آرام سے لے کر چلنا شروع ہے. اللہ جل شانہ نے یہاں پہ 2 باتوں کا ذکر فرمایا، لا تخاف درکا ولا تخشا. تخاف کا مطلب خوف ہے، خشیت بھی خوف ہے. تو 2 اوصاف کیوں ذکر فرمائے؟ 2 اوصاف اس لیے ذکر فرمائے کہ لا تخاف درکا، تخاف درکا 2 خوف تھے اس کو قوم کو یا موسیٰ علیہ السلام کے والے سے. 2 خوف تھے، ایک تو کہ کہیں فرعون کی جو سپاہی ہیں وہ پکڑ نہ لیں، پہنچ نہ جائیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ارد گرد پانی کھڑا ہوا ہے یہ کہیں ہمارے اوپر نہ گر جائے. تو ایک خوف تو انسان کو آ جاتا ہے، انسان ہے اور طبعی طور پر کہ اس ارد گرد پانی یوں کھڑا ہوا ہے، ادھر بھی پانی یوں کھڑا ہوا ہے، پہاڑ کی طرف پانی کھڑا ہوا ہے، تو پانی کہیں ہمارے اوپر نہ آ جائے. تو یہ تھا، اس کے لیے لفظ ولا تخشا الگ سے ذکر کیا گیا. تو خشیت اس بات کی تھی کہ کہیں یہ پانی اوپر سے گرنا پڑے، کیونکہ خشیت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خشیت وہ خوف ہوتا ہے کہ جس میں ایک تعظیم کا یا ایک بڑائی کا اندیشہ ہوتا ہے. یہاں پہ چونکہ اللہ کے حکم سے یہ پانی یوں اوپر ہوا تھا تو اس میں خشیت کا پہلو تھا. اور لا تخاف درک کا خوف کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ قرآن کریم کی وہ فصاحت ہے کہ جو جھلک رہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے جہاں پہ فرعونیوں کا ذکر تھا وہاں پہ تخشا کا ذکر نہیں کیا، وہاں پہ خوف کا ذکر کیا گیا. کیونکہ فرعون سے ڈر تھا، اس میں کوئی تعظیم کا پہلو نہیں تھا، تو اس کے لیے خوف کا لفظ ذکر کیا گیا. جہاں نفی کی گئی وہاں پہ خوف کی نفی کی گئی. اور اللہ جل شانہ نے اپنے لیے خشیت کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے. یا اللہ جل شانہ کی جانب سے کوئی معاملہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس میں تعظیم کا، بڑائی کا پہلو ہوتا ہے، اور اس بڑائی کے تعظیم کی یعنی تعظیم کے ساتھ جو خوف ہوتا ہے اس کے لیے اس کو خشیت کہتے ہیں. تو یہاں دونوں اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ لا تخاف درکا، نہ تو آپ خوف کریں اور نہ ہی خشیت، یعنی ان پانی کے اپنے اوپر آنے کا بھی خشیت نہ کیجیے، ڈریے. جس وقت فرعون کا لشکر قریب آیا، فرعون کے لوگوں نے دیکھا کہ فرعون نے دیکھا کہ یہ پانی کے اندر اس طرح سے جا رہے ہیں بنی اسرائیل، تو اس کے لشکریوں کو یہ خیال آیا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی اللہ کی مدد آئی ہے اور ہم نہیں یہاں پہ جائیں گے. اب یہاں پہ فرعون نے اپنی لشکروں کو، اپنے قوم کو، سپاہیوں کو کہا کہ دیکھو یہ میری ہیبت سے، اس نے نا دوبارہ ان کو ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ جو راستے بنے یہ میری وجہ سے بنے، میری ہیبت سے بن گئے راستے، تاکہ میں جو ہے نا وہ پکڑ لوں. اور قرآن کریم، اب قوم جو اس کے پیچھے چلنے والی تھی وہ اس کے خوف سے کہہ لیں یا اس کے مرعوبیت میں کہہ لیں، اس کے نشے میں کہہ لیں، اس کی سرداری کے نشے میں کہہ لیں، اس کی خدائی کے دعوے کے اوپر، چونکہ وہ اندھے ہوئے تھے اور جب رب رس سے تو عقل خود سے، عقل انسان کی جو ہے نا وہ الٹے کام کراتی ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی اگر موسیٰ علیہ السلام، فرعون کہہ رہا ہے کہ میری ہیبت سے ہوا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیسے بن گئے راستے؟ تو انہوں نے، فرعون نے یہ کہہ کے اپنا گھوڑا اس راستے کے اندر ڈالا تو پورے کے پورے سپاہیوں نے بھی اس کے اوپر ڈالا. اب چونکہ یہاں پہ ایک ایسا غلط معاملہ تھا جو کہ فرعونیوں نے فرعون کی تباہ کی اور غلط کام میں کی، تو یہاں پہ قرآن نے ایک بہت ہی حسین اور انتہائی جامع ترین کلمات کے ساتھ اس پوری کیفیت کو سمجھایا کہ اضل فرعون. صرف یہاں پہ نہیں، پوری اس میں ایک جملے کے اندر پوری فرعون کی داستان سمٹ جاتی ہے. اضل فرعون قومہ، فرعون نے گمراہ کیا قوم کو، اور ساتھ میں ضلالت گمراہی کرنا اتنا ہی کافی تھا. ماں ہدا کہنے کی کیوں ضرورت تھی؟ اللہ جل قرآن کریم کا ہر لفظ نفع تلا ہے، جچت تلا ہے. ایسے اللہ جل شانہ ایک لفظ کو نہیں لے کر آتے کہ لفظ کے اندر نکتے ہوتے ہیں، کوئی حکمتیں ہوتی ہیں، تو پھر اس لفظ کو لاتے ہیں. صرف اللہ جل شانہ اتنا فرماتے ہیں کہ فرعون نے گمراہ کر دیا قوم کو، تو اتنا ہی کافی تھا. ماں ہدا، یہ نفی کیوں کی گئی؟ کہ اس نے تو راستہ نہیں دکھلایا، اور اس نے کہا تھا
کہ وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اس نے اپنی قوم کو یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں راستہ نہیں دکھاؤں گا مگر تمہیں بھلائی کا راستہ۔ یہ فرعون نے دعویٰ کیا تھا اپنی قوم کو، اور چونکہ اپنی قوم کو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھلاتا ہوں، خاص طور پہ اس کی اس دعوے کی نفی کی کہ دیکھو فرعون اپنے اس جھوٹے دعوے کے اندر بھی جھوٹا ثابت ہوا، جو کہتا تھا کہ میں اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، تو وما اهدیکم الا سبیل الرشاد نے کہا تھا، تو اس میں غلط ثابت ہوا۔ اور دوسرا اس بات کو کہ اس نے نہ صرف گمراہ کیا بلکہ اس نے گمراہ کرنے کے بعد ان کو اپنی قوم کو کوئی نفع نہ دے سکا، کوئی ہدایت کی کوئی بات نہ سکھا سکا، ان کو ڈبو ہی دیا سارا کا سارا، نفی کامل ہو گئی۔ پھر اللہ جل شانہ کا خطاب بنی اسرائیل کی طرف توجہ ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، قد انجیناکم من عدوکم، کہ بے شک میں نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے، فرعون دشمن تھا ان کا، وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور وعدہ کیا ہم نے کوہ طور کی کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا تھا؟ اللہ جل شانہ نے یہ وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جس وقت فرعون سے نجات دے دیں گے تو کوہ طور پہ آپ کو بلائیں گے، اور کوہ طور پہ آپ کو بلا کر تورات دی جائے گی۔ تو یہ وعدہ کیا گیا تھا جس کا تذکرہ دیگر مقامات تفصیل سے کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے پہلے 30 دن کا روزہ رکھا، اور مسلسل 30 دن کا روزہ رکھا، پھر 30 دن کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی منہ میں بدبو کو ختم کرنے کے لیے خوشبودار بوٹی ڈالی، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ پھر 10 دن انہوں نے اور پورے کیے، 40 دن کا پورا چلہ کر کے، اور پھر 70 افراد اپنے قوم کے ساتھ لے کے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تورات کے لیے گئے لینے کے لیے۔ یہاں پہ طور الایمن، پہاڑ کی دائیں جانب کا جو تذکرہ کیا گیا، امام راضی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ دائیں جانب اس لحاظ سے فرمایا گیا کوہ طور کو کہ جس وقت مصر سے ہم شام کی طرف جائیں تو کوہ طور دائیں طرف آتا ہے، تو اس کے لحاظ سے یہاں پہ طور الایمن یہاں پہ دائیں جانب کا ذکر کیا گیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، جس وقت فرعون سے ان کو نجات ملی تو یہ دریا کون سا تھا جس میں راستے بنے تھے؟ بحر قلزم تھا، جس کو آج کل ریڈ سی کہا جاتا ہے، ریڈ سی۔ تو یہ ریڈ سی کے اندر راستے بنے تھے، اور جس وقت بحر قلزم سے ریڈ سی سے کراس کرنے کے بعد یہ دوسری طرف گئے، اور دوسری طرف جانے کے بعد وہاں پہ عرب کا علاقہ شروع ہوا اور زمین شروع ہوئی، تو انہوں نے کھانے کا اور مطالبہ وغیرہ کیا کہ ہمیں کھانا کیا ہوگا، تو اللہ جل شانہ کی جانب سے من و سلوہ نازل کیا گیا۔ یہ من و سلوہ کیا تھا؟ من اصل میں ایک میٹھی سفید رنگ کی گولیاں سی ہوتی تھی جو صبح کے وقت میں، جس وقت جاگتے تو صبح کے وقت میں وہ زمین کے اوپر گری ہوتی، اور یہ میٹھی سی حلوے کی طرح کی ایک ڈش تھی، گول گول ہوتی تھی اور سفید۔ تو یہ من جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی جانب سے نازل کیا جاتا تھا۔ اور سلوہ کیا تھا؟ سلوہ جو تھا وہ بٹیر تھے، بٹیروں کے بٹیر غول آتے تھے، اور وہ آ کے ان کے سامنے بیٹھ جاتے تھے کہ ان کو آرام سے پکڑ کے بھونتے اور بھون کے کھا لیتے۔ اب بٹیر بھی مل رہے ہیں، اور یعنی گوشت بھی مل رہا ہے اور من بھی مل رہا ہے، تو انہوں نے ناشکری کی، اور پھر انہوں نے کچھ عرصہ تو بنو سلوہ کھاتے رہے، اس کے بعد ناشکری کی اور کہا کہ ہمیں سبزیاں چاہیے، ہمیں ادرک لہسن اور یہ چیزیں دوسری سبزیاں ہمیں چاہیے، اور ہم اس سے ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تستبدلون الذی، سورہ بقرہ میں تذکرہ ہے، کیا تم اس چیز کو تبدیل کرتے ہو اس چیز سے کہ جو کہ ادنا ہے، کم درجے کی ہے، خیر سے تم کم درجے کو تبدیل کرتے ہو۔ اور یہ 40 سال پھر ان کو جو حکم دیا گیا تھا کہ سرزمین فلسطین کے اوپر اس وقت جو ظالم بادشاہ ہے اس کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو انہوں نے انکار کیا، اور 40 سال تک وادی تیہ کے اندر یہ بھٹکتے رہے۔ تو بنی اسرائیل کا یہ جو معاملہ تھا، اور اس کے اوپر تفصیل سے آگے بھی گفتگو آئے گی کہ سامری کا بھی تذکرہ جیسے ابھی آگے آ رہا ہے، اور سامری کے علاوہ جو معاملہ کیا کس طرح سے واقعہ ہوا، سامری کا قصہ کیا ہوا، انشاءاللہ کل تفصیل سے اس کے اوپر ساری گفتگو ہوگی۔ اور کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ تم جو من و سلوہ میں نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تم اس کو کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اور سرکشی مت کرو، فیحل علیکم غضبی، سرکشی کرو گے تو میرا غضب حلال ہو جائے گا، یعنی میرا عذاب نازل ہوگا، اور جس پہ میرا عذاب نازل ہو فقد ہوا، تو وہ تو
گر گیا، ہلاک ہو گیا اور بھٹک گیا، گر گیا، ہلاکت میں چلا گیا، تو مراد جہنم میں گر جانا ہے۔ اور فرمایا ہے انی لغفار، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر جو غفرہ کا مادہ ہے اس کی مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اسم فاعل کا لفظ غافر بھی استعمال کیا ہے، اللہ جل شانہ نے غفور بھی استعمال کیا ہے، اور ربک الغفور ذو الرحمہ، اور اس طرح سے انی غافر ذنب قابل التوب شدید العقاب لا الہ الا ہو، غافر کا لفظ بھی اپنے لیے استعمال کیا صفت کے لیے، غافر بخشنے والے وہ کہتے ہیں، غفور بہت بخشنے والا، اور غفار بھی بہت بخشنے والا۔ اب یہاں پہ جو غفور ہے اور غفار ہے ان میں تھوڑا سا ایک اور بھی فرق ہے کہ غافر جو ہے وہ یعنی بخشنے والا کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہ صفت مشبہ کے طور پہ یہاں وزن ہے، اسم فاعل کا وزن ہے عربی کی گرامر کے لحاظ سے، فاعل کا وزن اسم فاعل کا وزن ہے، لیکن صفت مشبہ کا وزن بھی آ جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی جو صفت ہے اندر دوام ہی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے آپ قرآن کریم کے اندر اسی طرح سے مختلف الفاظ استعمال فرمائے۔ یہاں پہ صرف اتنا، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آپ سامعین کے لحاظ سے، کہ اللہ جل شانہ نے مضارع کا لفظ بھی استعمال کیا، ماضی کا لفظ بھی استعمال کیا، اور اس طرح سے استغفرہ کا لفظ بھی مختلف استعمال فرمائے، مغفرت طلب کرنا، استغفرہ مغفرت طلب کرنا، غفرہ بخشش کرنا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں پہ جو ارشاد فرمایا لغفارن، عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر انسان کے لیے بھی اللہ جل شانہ نے 3 مختلف اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ انسان کو ظالم لنفسی بھی کہا گیا ہے، ظالم، یہ وہی وزن ہے، وہی جو غافر کا ہے، غافر ظالم، اس طرح سے یعنی ظالم کے بالمقابل غافر آ رہا ہے۔ انسان کے لیے ظلوم جہولا کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، تو ظلوم کا لفظ وہی فعول کا وزن آ رہا ہے، غفور اس کے بالمقابل آ رہا ہے، اور ظلام کا لفظ بھی استعمال کیا گیا انسان کے لیے، اور اس کے بالمقابل غفار استعمال کیا گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے انسان کی جو صفت ظلم کے لحاظ سے ذکر کی ہے، اسی کی بالمقابل مختلف مقامات پہ اللہ جل شانہ نے مغفرت کی بھی صفت ذکر کی ہے، کہ جو ظالم ہے اس کے لیے اللہ غافر ہے، جو ظلوم ہے اس کے لیے اللہ غفور ہے، اور جو ظلام ہے بہت ظلم کرنے والا ہے اللہ اس کے لیے بہت غفار ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں پہ جو صفت ذکر کی ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، فرمایا کہ میں بہت بخشنے والا ہوں اس شخص کے لیے لمن تابا، جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اعمال صالح اختیار کرے، ثم اہتدی، اور پھر ہدایت کو پا جائے۔ یہاں پہ اللہ جل شانہ نے توبہ کے ساتھ ساتھ کس چیز کو ذکر کیا کہ توبہ بھی کرے، محض زبانی رسمی توبہ نہ ہو بلکہ اعمال صالح بھی ہوں، اور ثم اہتدی، پھر ہدایت پائے۔ ہدایت پانے کے اندر کیا چیز ہے؟ ہدایت پانے میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلا تو وہ سفر ہے جو کہ انسان نیکی اختیار کرنے کے بعد اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے نفس کو رضائل کرنے کے لیے اللہ کی طرف کرتا ہے، اس کو سلوک کہتے ہیں، کہ انسان جو ہے ایمان لانے کے بعد اعمال صالح اختیار کرنے کے بعد ایک وہ سفر جو کہ اللہ کی طرف کرتا ہے اپنے نفس کے رضائل کو دور کرنے کے لیے، کہ میرے نفس سے جو رضائل ہیں وہ دور ہو جائیں، اور اس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں تزکیہ بھی کہا گیا۔ تو گویا کہ تزکیہ کا سفر ہے، اور جس کو قرآن کریم میں یہاں پہ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ثم اہتدی کے اندر اس تزکیے کو بیان فرما دیا گیا کہ ایمان بھی آ گیا، اعمال صالح بھی آ گئے، اور اس کے بعد تزکیہ اپنے اندر سے رضائل کو صاف کرنا اور ان اوصاف حمیدہ کو حاصل کرنا کہ جو کہ مطلوب ہے، جیسے اللہ کی محبت، اور رذیلہ جیسے دنیا سے، دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، غیر اللہ کی محبت نکل جائے، تو نفس کی اصلاح اور اللہ کو راضی کرنا، تو یہ ثم اہتدی میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اب نکات کی طرف آتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں کیا کیا نکات ہیں جن میں ہمارے لیے کیا تذکرہ موجود ہے۔ سب سے پہلے کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ واقعہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی نبوت کی سچی دلیل ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو یہ واقعات تفصیل سے بتائے، اور ان واقعات کا وحی کے بغیر علم ہونا ممکن نہیں تھا، تو یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تفصیل بتانا کہ
کہ اس طرح سے ہوا، پھر اس طرح سے ہوا، پھر اس طرح سے ہوا، یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ تسلیمات کی سچی نبوت کی دلیل ہے۔ ان اسری بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت قوم کو لے جانے کا حکم دیا، اور اللہ جل شانہ نے اس کے لفظ استعمال کیا اسری، رات کے ایک حصے میں لے جانا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ معراج کے لیے بھی یہی اسرا کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، سبحان الذی اسرا۔ تو معراج کے اندر کیا کیا گیا کہ معراج کے اندر اللہ نے رات کے ایک حصے میں اللہ مشرکین مکہ سے لے گیا اپنے حبیب علیہ السلام کو، اور اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ، عظیم قدرت کا مظاہرہ معراج کی شکل میں فرمایا۔ اور یہاں پہ اللہ جل شانہ نے فرعون کی قوم کے مظالم سے لے گیا، اور اللہ جل شانہ نے رات کے ایک حصے کے اندر ہی ان کو اس سے نجات عطا فرما دی۔ تو نقطہ کیا ہوا کہ رات اللہ سے لینے کا ایک خاص وقت ہے۔ تہجد بھی رات کے وقت میں ہے، تہجد بھی رات کے وقت میں ہے، اور جو تہجد میں مانگنے میں ملتا ہے وہ ایک الگ ہی ہے شے۔ اور اللہ جل شانہ سے مانگنا اور اللہ جل شانہ کا ایک خاص پسندیدہ وقت، یعنی فرض نمازوں کے بعد سب سے پسندیدہ وقت جو ہے وہ اللہ کے ہاں وہ تہجد کا وقت ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں پہ دونوں چیزوں کی نفی فرمائی، لا تخاف درکا ولا تخشا، کہ فرعون کے پیچھے پکڑ جانے کا تم خوف مت کرو، اور نہ ہی اس چیز کا خوف کرو کہ یہ تمہارے اوپر گر پڑیں گے۔ تو آفات دنیا میں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بندوں کی طرف سے آفات آتی ہیں، ان کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، اور ایک وہ آفات ہوتی ہیں جو براہ راست اللہ کی جانب سے آ رہی ہوتی ہیں۔ جو بندوں کی طرف سے آفات ہوتی ہیں وہ پہ حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن اس میں اسباب سبب کے طور پہ بندے بن جاتے ہیں۔ تو انہی دونوں آفات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان دونوں آفات سے بچنے کا طریقہ وہی ہے جو کہ یہاں بیان فرمایا گیا کہ لا تخاف درکا ولا تخشا، کہ انسان اللہ کی طرف ہر قسم کی آفت کے سے بچنے کے لیے اور ہر قسم کے خوف سے محفوظ ہونے کے لیے ملجا اور مأوا اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کی طرف پلٹ جائے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کریں کہ اللہ آپ ہی ہمیں ہر قسم کے خوف سے نجات دینے والے ہیں۔ اللہ مستر عوراتی وآمن روعاتی، کہ اللہ آپ ہمیں ہر قسم کے خوف سے، گھبراہٹ سے امن دینے والے ذات آپ ہی کی ہے۔ تو اللہ کی طرف انسان رجوع کرے ہر قسم کی پریشانی میں اور ہر قسم کی گھبراہٹ میں۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْغَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ یہاں پہ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ سمندر کو ڈبو دیا، کہا ما غشیہم، جو سمندر نے ڈبویا۔ یہ دوبارہ کیوں ذکر کیا گیا؟ اس بات کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں سمندر نے ڈبو دیا، جیسا کہ سمندر ڈبوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو ان اشیاء کے اندر جو تاثیر ایک رکھی تھی وہ واپس اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی۔ تو سمندر کا کام تو ڈبونا ہی ہے، اور سمندر جو ہے وہ اس کا کام عام طور پہ جب کوئی شخص جیسے ایک ڈبوتا ہی ہے، تو سمندر نے ڈبو دیا، پانی اوپر آ گیا اور ڈبو دیا۔ تو اس میں نقطہ ہمارے لیے کیا ہے کہ چیزوں میں تاثیر اللہ ڈالتا ہے، اشیاء میں تاثیر اللہ ڈالتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا حکم ہو تو سمندر میں راستے بن جائیں، اور اللہ جل شانہ اپنے جو معجزہ دکھاتا ہے وہ اس بات کو ہی دکھاتا ہے ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اسباب بھی اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، اور اللہ رب الاسباب ہے، وہ چاہے تو ان اسباب میں تاثیر ڈال دے اور چاہے تو ان اسباب کے اندر سے اثر نکال لے، وہ چاہے تو ان اسباب کے اندر جو ہے وہ ان کو واپس اپنی اصل حیات میں ڈال دے، اور چاہے تو ان اسباب سے کہ بغیر بھی کر کے دکھا دے۔ تو اللہ اسباب کا نامحتاج ہے، اور مؤثر حقیقی صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اس میں نکات کیا ہے؟ نمبر 1، فرعون نے اپنی قوم کو بہارنے کے لیے خود آگے بڑھا تھا۔ جب قوم نہیں آگے آ رہی تھی تو
الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کے اوپر ہوتے ہیں. عربی کا محاورہ ہے، حدیث نہیں ہے، عربی کا محاورہ ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے بادشاہوں کے دین کے اوپر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے فرعون کی پیروی کی، نتیجتاً ان کو کیا ہوا؟ گمراہی ملی، رسوائی ملی، عذاب ملا. تو جیسے ہی فرعون غرق کیا گیا فَأُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا النَّارَ، ذکر فرمایا گیا دوسری جگہ پہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں کہ جیسے ہی غرق کیے گئے فَأُدْخِلُوا النَّارَ، اسی وقت ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا. اور اللہ نے جس کا یہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر. قرآن کریم نے کہا گیا آن کیا تم اب ایمان لاتے ہو، اور اس سے پہلے تم نے نافرمانی کی، کتنی دفعہ مہلتیں ملی، کتنی دفعہ عذاب آیا، کتنی دفعہ ان مہلتوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا. تو ایک تو نقطہ کیا ہوا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں. اگر بادشاہ غلط سمت پہ لے کے جا رہا ہو اور قوم اس کی غلط سمت پہ پیروی کر رہی ہو تو پھر وہی کام ہوتا ہے جو فرعون کے ساتھ ہوا تھا، فرعون اس قوم کے ساتھ ہوا تھا. بنی اسرائیل نے حق کی اتباع کی اور وہ نجات پا گئے. اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا افراط و تفریط ہے. بعض لوگوں نے اس سے پیروی کرنے کو ہی برا سمجھ لیا. پیروی کرنا، تقلید کرنا برا نہیں تھا، تقلید غلط کام میں تقلید کرنا بری چیز تھی. تقلید بری نہیں تھی، کہ تقلید بری تھی تو بنی اسرائیل نے تو موسیٰ علیہ السلام کی تقلید کی، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی. انہوں نے اچھی بات میں پیروی کی، تو اچھی بات میں پیروی کرنا اچھا ہے. برے کام میں تقلید کرنا یہ برا ہے. برے کام کے اندر تقلید کرنا اور برے روش پہ چلنا کہ ہمارے آباء و اجداد میں کوئی غلط طریقہ چل رہا تھا ہم اس طریقے پہ چلتے جائیں گے، یہ برا ہے. تقلید کے اندر مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ اس برائی کے اندر ہے. تو فرعون کے اندر برائی تھی، فرعون کی برائی کی وجہ سے اب اس سے یہ سمجھنا کہ تقلید بری ہے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، گمراہی ہے. تقلید کے اندر مسئلہ نہیں ہے، غلط کام میں تقلید جو ہے وہ بری ہے. اگلا نقطہ دیکھیے کہ اللہ جل شانہ عذاب فوراً نہیں دیتے. اللہ جل شانہ نے پھر اس مدت کے اندر مختلف وقتاً فوقتاً نشانیاں دکھلائی. 9 نشانیاں جن کا تذکرہ میں نے کیا تفسیر میں. اللہ جل شانہ کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ ظالم کو، حالانکہ فرعون سے بدترین ظالم کون ہوگا جو بچوں کو زندہ قتل کر دیا کرتا تھا، تو فرعون کو اللہ جل شانہ نے فوراً عذاب نہیں دیا، اللہ جل شانہ نے مہلت دی. تو انسان اللہ کی دی گئی مہلت سے فائدہ اٹھا لے اور توبہ کر لے قبل اسے کہ موت کا جھٹکا آئے اور انسان کو موت کے جھٹکے کے ساتھ توفیق نہ مل سکے، تو اس سے پہلے وہ توبہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے. اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے نجات دی تمہیں تمہارے دشمن سے. اس میں ہمارے لیے کیا نقطہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی نعمتیں ہماری طرف بھی ہمہ متوجہ ہو رہی ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں بھی ہمارے خوف سے نجات عطا فرماتے ہیں، ہمیں بھی ہمارے پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل نے بھی ناشکری کی اور انسان بھی ناشکری کرتا ہے. جس وقت اللہ جل شانہ اس غم سے، پریشانی سے نجات دیتے ہیں، انسان بھول جاتا ہے کہ کس وقت وہ پریشان کتنا تھا اور اللہ کو کیسے پکارا تھا. تو ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان جو ہے وہ ناشکری کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے نعمت کو گنوایا، تو اللہ کی نعمتوں کا بار بار تذکرہ کرنا اور بار بار استحضار کرنا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ مطلوب ہے کہ بار بار انسان اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرے اور اللہ کی جو نعمتیں اور جو اللہ نے اس کو احسانات کیے ان کو بار بار دہرائے، ان کو بار بار بیان کرے کہ میں ایسا تھا، پھر اللہ نے مجھ پہ ایسا فضل کیا، میں ایسا تھا، مجھ پہ اللہ نے ایسا فضل کیا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو یہ ہے وہ کہ اللہ کے جو تم پہ نعمتیں کی ہیں، جو احسان کیے ہیں، اس کو بیان کرنا چاہیے. اور یہ اللہ کو یہ نعمتوں کا اظہار کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو پسند ہے. اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت تھی، مگر انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی تو چنانچہ ان سے یہ نعمت چھن گئی. تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ اگر نعمت پہ شکر کرو گے تو نعمت زیادہ کروں گا،
وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نعمت کی ناشکری کرو گے تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو جب انسان نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو نعمت چھن جاتی ہے۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، کہ نعمت دینے کے بعد اللہ جل شانہ فرمایا کہ سرکشی مت کرنا۔ تو نعمت جب انسان اللہ کی کھاتا ہے تو پھر جب نعمتیں ہم اللہ کی کھاتے ہیں، کھانا دیا ہوا اللہ کا، پانی اللہ کا دیا ہوا، ہوا اللہ کی دی ہوئی، زمین اللہ کی، تو پھر انسان کو شرم کرنی چاہیے کہ جب سب نعمتیں اللہ کی دی ہوئی تو پھر کس طرح سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ نعمتیں انسان اللہ کی کھاتا ہے اور اللہ کی نعمتیں کھا کر انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو کتنا ہی ظالم ہے انسان۔ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ جی، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي۔ اگلا نقطہ دیکھیے، اللہ جل شانہ نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا، میری ناشکری کرو گے تو میری پکڑ آئے گی۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان اللہ کے حکم کو توڑے، اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرے اور پھر توقع کرے اس پہ نعمتیں ملیں گی، نہیں، پھر اس پہ غضب آئے گا۔ فَيَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي، تو پھر اللہ کو جو غضب ہوتا ہے وہ کس طرح سے آتا ہے؟ وہ مختلف عذابوں کی شکل میں آتا ہے، وہ مختلف آفات کی شکل میں آتا ہے، وہ پھر کرونا کی شکل میں آتا ہے، وہ پھر مختلف وباؤں کی شکل میں آتا ہے۔ اور یہ جو وبا کرونا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، یہ اللہ کا غضب بھی ہے اور اللہ کی آزمائش بھی ہے، دونوں پہلو ہیں اس میں۔ صرف اللہ کا غضب بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی آزمائش بھی نہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ کیونکہ جب کوئی آزمائش، کوئی وبا اس قسم کی آتی ہے تو اہل ایمان کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے، کفار کے لیے یا نافرمانوں کے لیے اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اگر ایمان پہ موت ہو جائے اور ایمان تقویٰ پہ موت ہوئی تو ترقی درجات کے لیے تھی، اگر نافرمانی میں اور کفر پہ موت ہوئی نعوذ باللہ تو یہ تو اللہ کا غضب تھا کہ اللہ نے سزا دے کر مارا۔ تو اللہ جل شانہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو جو شخص نافرمانی کرے گا تو یہ پکی بات ہے کہ اللہ جل شانہ کا پریشانیاں، اس کے اوپر غضب اللہ کا نازل ہوگا، اور اللہ کی غضب جو ہوتا ہے وہ پھر گھر میں جب جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی اللہ کا نافرمانی تو ہوتی ہے۔ یہ جو گھروں میں بے سکونیاں ہیں، یہ جو آپس میں لڑائیاں ہیں، یہ جو آپس میں نفرتیں ہیں، ان کا سبب جو ہے وہ یہی نافرمانی تو ہے، اور کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف ہم پلٹ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ جل شانہ سے ہم اپنے گناہوں کی جب معافی مانگیں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اور اللہ کے ہر گناہ پہ اللہ کا غضب اور ہر گناہ پہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ من یعمل سوء یجزا بہ، جو برائی کرے گا یجزا بہ، اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پہ اللہ کا غضب نازل ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو کامیاب وہ شخص ہے کہ جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی، اور ناکام وہ شخص ہے کہ جس پہ اللہ کا غضب ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں بخشنے والا اس شخص کے لیے ہوں جو توبہ کرے۔ اس میں نقطہ کیا ہے کہ بیوقوف ہے وہ شخص، احمق ہے وہ شخص کہ جو گناہوں والی زندگی بسر کرتا ہے اور اللہ پہ امید مان لیتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، کما قال علیہ السلام، کہ بیوقوف ہے وہ شخص کہ جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اللہ پہ امیدیں باندھ لیتا ہے۔ تو یہ اللہ پہ امیدیں باندھنا جو ہے کہ اللہ معاف کرنے والے، بہت معاف کرنے والے اس شخص کی جو توبہ کرے۔ ایک شخص توبہ ہی نہ کرے، ساری زندگی جو ہے وہ گناہوں والی زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس کا طرز زندگی اللہ کے نافرمانی والا ہے، سود لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، ہر قسم کے عیاشی مبتلا، اور یہ امید کرے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو جیسا آپ بوئے گا ویسا ہی نکلے گا۔ کانٹے بوئیں تو کانٹوں کے بیج بوئیں گے تو کانٹے ہی نکلیں گے، کیکر کے بوجھ ڈالیں گے تو کیکر ہی نکلے گا۔ کیکر کے بیج ڈالنے سے پھول کبھی نہیں نکل سکتا۔ جب زندگی گناہوں والی گزاریں گے وہ تو اللہ کا ایک رحمت اور مراحم خسروانہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ جل شانہ مالک الملک ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ چاہیں تو کسی بھی نیکی کے اوپر معاف فرما دیں، لیکن اللہ جل شانہ کا وہ ایک ضابطہ ایک ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرائز ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا ایک پرائز ہے۔ پرائز جو ہوتا ہے وہ تو ضابطے کے تحت نہیں ہوتا، وہ تو پسند آ گیا، انعام ہو گیا۔ انعام تو کسی بھی بات پہ خوش ہو کر دیا جا سکتا ہے، تو وہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ جل شانہ چاہیں تو انعام دے کے نواز دیں، اور پکڑنا چاہیں تو پکڑ لیں۔
تو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، لیکن اللہ جل شانہ کو ضابطے بیان فرمایا کہ انی لغفار لمن تاب، میں بخشنے والا اس شخص کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اعمال صالح کرے، تو اس کے لیے میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اگلا نقطہ دیکھیے، اللہ نے یہاں پہ صرف یہ نہیں کہا غافر، اللہ نے اس شخص کو خوشخبری دی کہ دیکھو جو شخص توبہ کرے گا اور ایمان اور اعمال صالح کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو میں اس کے لیے بہت بخشش کی انتہا کر دوں گا۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے توبہ کی تو اللہ اس کے لیے غافر ذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن ایک وہ شخص ہے کہ اس نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد ایمان اعمال صالح والی زندگی بسر کی، ہدایت والی زندگی بسر کی، تو یہ اللہ جل شانہ اس کے لیے پھر بہت معافی والا معاملہ کرنے والے ہیں، اس کی ان تمام خطاؤں کو جو کہ اس نے پیچھے زندگی کے اندر کی تھی۔ تو جو شخص زندگی کو اپنے بدل لیتا ہے، توبہ کرتا ہے اور ایمان اور اعمال صالح زندگی بسر کرتا ہے اور ہدایت پہ آتا ہے، تو اللہ اس کے لیے بہت بخشنے والے ہیں۔ اگلا نقطہ کیا کہ توبہ صرف زبان سے توبہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ کے اندر جو ہے وہ کچھ امور ہیں جو کہ توبہ کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی بات کہ پچھلے گناہ کے اوپر ندامت اور شرمندگی ہو۔ نمبر 2، آئندہ یہ عزم ہو، پختہ عزم ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ نمبر 3، اس گناہ کے اوپر معافی مانگے، اس گناہ کی دلیل نہ دے اللہ میں نے یہ کیا تھا، یہ ہو گیا تھا اس لیے کرنا، نہیں، دلیل نہ دے، بلکہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے اعتراف قصور کرے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ نمبر 4، اور اپنے اس قصور کی اعتراف قصور کے ساتھ اس پہ اللہ جل شانہ سے معافی کا مطالبہ ہو کہ اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں، اللہ جل شانہ معافی کی درخواست کرے، مغفرت کی درخواست کرے کہ اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں، اور آئندہ جیسے میں نے کہا کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو کہ میں نے نہیں وہ کام کرنا، اور پختہ ارادے کے ساتھ کرے، تو پھر وہ توبہ ہے۔ اور وہ توبہ ہے اگر صرف زبان سے توبہ کر لی، استغفر اللہ کر لیا، لیکن نہ ندامت ہے، نہ دل کے اندر ندامت ہے۔ ایک خاتون تھی، ان کو استغفار دیا، کہنے لگی جی میں استغفار کی جو ہے نا روزانہ آیت کریمہ کی میں 200 دفعہ تسبیح پڑھتی ہوں، 200 سے 1000 دفعہ، 1000 دفعہ تسبیح پڑھتی ہوں آیت کریمہ کی، اور اب احوال ان کے ویسے کے ویسے تھے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی، اور نہ ان سے کوئی پریشانی ختم ہو رہی تھی، نہ ہوئی ان کا اپنی ذاتی زندگی کے اندر کوئی دینی والے سے کوئی تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ تو پوچھا کہ آپ استغفار کس وقت کرتی ہیں؟ کہ جب ٹی وی ڈرامہ لگ رہا ہوتا ہے نا، میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہوں تو ڈرامے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں، ساتھ ساتھ ڈرامہ دیکھتی رہتی ہوں، ساتھ ساتھ میں آیت کریمہ پڑھتی رہتی ہوں۔ تو دیکھیں کہ جس طرح سے یہ استغفار ہو رہا ہے، اس سے زبان سے استغفار ہو رہا ہے، ایک طرف آپ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں سامنے اور ساتھ ساتھ تسبیح پکڑ کے جو ہے نا وہ کر رہی ہیں، تو آیت پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، کہ آیت پڑھنے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن یہ توبہ نہیں ہے، یہ وہ توبہ نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دے، اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کر کے آپ کے حالات کو بدل دے۔ کیفیات مطلوب ہوتی ہیں پڑھنے کے اندر، اس کیفیت کے ساتھ، اس ندامت کی شرمندگی کے ساتھ، اس شرمندگی کے ساتھ اس کو پڑھے، اور پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تو صرف ایک ہی دفعہ کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن وہ جس کیفیت سے کہا تھا اس کیفیت کے ساتھ اللہ جل شانہ ان کو نجات دے دی۔ بعض اوقات یہاں پہ لوگ لاکھ دفعہ بھی آیت کریمہ پڑھ جاتے ہیں اور اثر نہیں ہو رہا ہوتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل سے نہیں پڑھ رہے، اس کیفیت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، اس شرمندگی ندامت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے کہ اللہ ہمارا ہی قصور ہے، انی کنت من الظالمین، کہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے معاف کرنے والے ہیں اور آپ ہی مجھے نجات دینے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔